الحمد لله الذي على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، کل کے درس قرآن کے اندر جو بات چل رہی تھی وہ سورۃ الفاتحہ کے جو 20 نام تھے، ان 20 ناموں کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ ان کے جو 20 نام تھے، ان کے 20 ناموں کا معنی اور ان کا کیا مطلب تھا، وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا تھا. تو آج کے درس قرآن کے اندر سورۃ الفاتحہ کا لفظی ترجمہ اور اس کی کچھ تفسیر آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. اعوذ باللہ، میں پناہ حاصل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے. الرحمن، جو بے حد مہربان، الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس طرح انسان کے خون کے اندر، انسان کے جسم کے اندر خون دوڑتا ہے، خون حرکت کرتا ہے، تو اس خون کے ساتھ شیطان آپ کے اندر حرکت کرتا ہے، جو آپ کو گناہوں کے اوپر ابھار دیتا ہے، آپ کو اللہ کے احکامات سے دور کر دیتا ہے. شیطان نے اللہ رب العزت سے مہلت مانگی ہے کہ یا اللہ، قیامت کی صبح تک مجھے تو مہلت دے دے کہ میں اپنا انتھک محنت لگا کر تیرے بندوں کو گمراہ کر کے تیرے راستے سے ہٹا کر میں اپنے راستے پر لے آؤں گا. اللہ رب العزت نے کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ کبھی تیرے راستے پر نہیں آئیں گے، وہ بھٹکیں گے نہیں، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. جو میرے سچے بندے ہوں گے، اور اللہ سچے بندے کون ہیں وہ قرآن نے بتایا. انشاءاللہ تعالیٰ جب بقرہ شروع ہوگی تو سچے بندوں کی صفات شروع کے اندر اللہ پاک نے فرمائی ہے، تو آپ سے عرض کریں گے. بہرحال الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. الرحمن، جو بے حد مہربان، الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا ہے. مالک یوم الدین، جو مالک ہے جزا اور بدلے کے دن کا. اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھے رستے پر. صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھلا جن پر تیرا غضب ہوا ہو، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا. اب اس سورۃ الفاتحہ کا لفظی ترجمہ اور اس سورت کے فضائل کے اوپر بات کرتے ہیں.
اس صورت کا نام جو پہلے کل کے درس قرآن کے اندر آپ حضرات کے سامنے کیا تھا، اس کا نام فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا۔ چونکہ یہ صورت قرآن کریم کو کھولنے والی ہے، اس سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہتے ہیں۔ جس طرح کسی شے کا عنوان ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی جلسہ وغیرہ رکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں اس جلسے کا موضوع کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے، ختم نبوت کانفرنس ہے، اہل صحابہ مقصد کے شان کے بارے میں، صحابہ کی شان کے بارے میں ہے، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے، تو عنوان بتلانا ہوتا ہے۔ تو یہ سورت جو ہے یہ قرآن مجید کا عنوان ہے، اور اس کا نام آپ نے سوال بھی پڑھا تھا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو اس صورت کے اندر انسان کو سوال کرنے کا طریقہ سمجھایا گیا ہے کہ تم جب کسی سے سوال کرو تو کس طرح سوال کر رہا ہے۔ کسی سے سوال کرنے اور مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ سائل جب کسی انسان سے کسی بھی مانگتا ہے، پہلے اس کی تعریف کرتا ہے، تم بڑے ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو، سخی ہو، پھر اپنا تعلق بتاتا ہے، میں تمہارا شہردار یا محلے دار ہوں اور تمہارے زیر سایہ ہوں، پھر اپنی کمزوری عاجزی کا اظہار کرتا ہے، پھر اپنا سوال پیش کرتا ہے کہ میری ضرورت ہے جو تمہارے سے مانگنے آیا ہوں۔ اس صورت میں بھی اللہ رب العزت انسان کو سکھلا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی پہلے تعریف کی جائے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اور بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر انسان کہتا ہے، اپنی بتلا رہا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مجھ کو سیدھے رستے پر چلا۔ سیدھا رستہ کون سا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رستے میں اتنا اپنے آپ کو تھکا لو، اتنا تھکا لو کہ اللہ رب العزت کی ذات کو ترس آ جائے اور آپ کو وہ راہ راست اہدنا الصراط المستقیم پر چلا دے۔ تو بہرحال یعنی شفا دینے والی، حقیقت تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، مگر اس میں آپ نے ایک نام پڑھا تھا شافیہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے جس کی وجہ سے روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ بخاری شریف کی ایک احادیث صفحہ نمبر 304 کے اندر سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محاذ پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کی ایک جماعت کو بھیجا۔ وہ کامیاب ہو کر، فتح ہو کر واپس آ رہی تھی۔ جب واپس آئی تو رات دیر ہوگی، تو اس جماعت نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ کسی جگہ پر پڑاؤ ڈال لیتے ہیں، جب رات گزر جائے گی تو صبح ہم چلے جائیں گے۔ جب انہوں نے کسی بستی کے اندر پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ کیا تو اس بستی والوں نے اس جماعت کو بالکل باہر نکال دیا۔ کیونکہ یہ اس وقت کہتے تھے یہ صحابیوں کی جماعت ہے، جیسے آج کل کہتے ہیں جو اہل حق پر ہو، کوئی کہتا ہے کہ یہ فلاں مسلک کی ہے، کوئی کہتا ہے فلاں۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم صحابیوں کو اپنی مسجد کے اندر نہیں ٹھہرنے دیتے، آپ ایسے کریں کہ اس جو آپ جہاں پڑاؤ ڈال رہے ہیں، خیمے ڈال رہے ہیں، ان کو اکھیڑ کے کسی اور جگہ پر لے جاؤ، یہاں ہم آپ کو نہیں رہنے دیں گے۔ تو اس وقت ان لوگوں کو نکال دیا، جیسے تبلیغی جماعت چلے جاتے ہیں بیچارے، ان کو مارتے ہیں۔ یہ 2-3 دن پہلے کا واقعہ ہے، ویاڑی خانے وال روڈ چاک نمبر 300 اکیلا 34W کے اندر ایسا واقعہ پیش آیا کہ تبلیغی جماعت والے 2 بھائیوں کو انہوں نے شہید کر دیا۔ یہ 2 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس طرح سمجھو جس طرح ہمارے تبلیغی ساتھی جماعت والے بعض قسمات میں جاتے ہیں تو وہ لوگ ان کے بستر اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ مسجد کو پاک کر لیا جائے کیونکہ یہ ناپاک ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے مسجد کو غسل دے دیا جائے۔ یہ انسان کی کیا ہے؟ یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ اسی طرح آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ لوگوں کے پاس جاتے تو کافر کہتے کہ محمد کی بات نہ سننا، وہ لوگوں کو گمراہ کر دے گا، ان کا دین سچا نہیں ہے۔ تو وہی رستہ لے کر یہ جاتے ہیں تو لوگ ان کے بستر باہر پھینک دیتے ہیں، لوگ ان کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور ان کے ہاتھوں اور کانوں سے پکڑ کر باہر نکال دیتے ہیں کہ لوگ ان کی باتیں سن کر متاثر نہ ہو جائے اور ہمارے ریوڑ سے باہر نہ نکل جائے کہ ہمارے پروپوگنڈے ہیں، ہمارے کام ہیں، ان کی بات سنیں اور ان کی ہو کر نہ رہ جائے، کیونکہ یہ تو بات کرتے ہیں اللہ کے رسول کی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو ہم ان کی بات کے اندر، جب یہ لوگ ان کی باتوں کے اندر آئیں گے تو ہمارا چودراہٹ پن اور جو ہماری بلے بلے ہے وہ تو ختم ہو جائے گی۔
بہرحال انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو قصبے سے باہر نکال دیا۔ چونکہ اندھیرا تھا، انہوں نے قصبے کے قریب ہی ڈیرا لگا لیا، جھونپڑیاں ڈال لی، رات گزار لی، صبح کو چل لیں گے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ قصبے کے بڑے سردار کو زہریلے قسم کے موذی جانور نے ڈنگ مار لیا۔ جب ان کو ڈنگ مارا، روایت میں ہے فَسَعُوا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، انہوں نے ہر طرح کی کوشش کی، یہاں جو بھی دم کرتا تھا، ان کے منتر وغیرہ پڑھتا تھا، سب کو بلایا، لیکن کسی کا بس نہ چلا۔ مجبور ہو کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے پاس آئے کہ ہمارے سردار کو کوئی زہریلی چیز لڑ گئی ہے، کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں دم کریں گے، مگر 30 بکریاں لیں گے۔ آپ کے جو بادشاہ ہیں ان کو دم کریں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ 30 بکریاں لیں گے۔ اس لیے کہا تھا کہ یہ آدمی 30 تھے، ہر ایک کو ایک ایک آ جاتی۔ چنانچہ ان کے ساتھ گئے اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا، کأنہا نشط من عقال، گویا کہ اس کو گرہ سے کھول دیا ہے، یعنی اس کو اس طرح محسوس ہوا کہ کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں تھی۔ فرمایا شرط پوری کرو کہ 30 بکریاں ہمارے حوالے کرو۔ چنانچہ 30 بکریاں گن کر ان سے لے لی، مگر تقسیم نہیں کی۔ آج کوئی لے لے، بڑا آدمی کو پیسے لے لے، فنڈ آ جائے، گرانٹ آ جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سارے پیسے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے لیڈر تھے، کیسے مقصد کے جرنیل تھے، جب انہوں نے 30 بکریاں لی تقسیم نہیں کی۔ مدینہ طیبہ میں جا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں گے، اگر ہمارے لیے جائز ہوگی تو تقسیم کریں گے، ورنہ مال کو واپس کر دیں گے۔ آج تو مال جہاں سے بھی آئے، مولوی ہے وہ کہتا ہے جہاں سے آئے کوئی مرضی ہے، وہ کہتا ہے مال آئے میرا پیٹ بھرے، لوگوں کو نہیں پوچھنا کہ اس کا مال حلال کا ہے حرام کا ہے، اللہ کے نبی نے اس چیز کو حلال قرار دیا ہے حرام قرار دیا ہے، نہیں، بس مال آئے اور ہمارے پیٹ اور ہماری جیبیں بھرے۔ لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی تربیت کس نے کی تھی؟ محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو ان کے دلوں کے اندر ایسی بات نہیں آتی تھی۔ تو مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، آپ نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بے شک جن چیزوں پر تم اجر لیتے ہو ان میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کا زیادہ حق رکھتی ہے، تم اس پر اجر لو، اور فرمایا کہ اس مزدوری میں میرا حصہ بھی نکالو۔ آپ سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہرس اور لالچ نہ تھا، بلکہ صرف ان کا وہم دور کرنا مقصود تھا کہ یہ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اگر تم میں سے کسی قسم کا شبہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ مجھے بھی حصہ دو۔ اس روایت کی پیش نظر تمام فقہاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کا اس بات پر اتفاق ہے، اگر کوئی انسان دم کرے یا کسی کو تعویذ دم کرنے پر اجرت لیتا ہے تو لے سکتا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس صورت کا شافیہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی آپ کے سامنے کر دیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل سے جو تفصیلی گفتگو ہوگی وہ ہوگی، ایک واقعہ آپ حضرات کو سنایا کہ اس صورت کے اوپر یہ ہے۔ تو میرے شیخ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کی طرف مجھے اجازت ہے دم کی، تو میں آپ حضرات کو بھی کہتا ہوں کہ اول آخر درود پاک پڑھ کے سورۃ الفاتحہ، ہر انسان جو بیمار ہو، جو کوئی جانور بیمار ہو، کچھ مرضی ہو، تو آپ ان کو کیا کر سکتے ہیں